بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جی تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار۔ حکومت کا تیسرا اہم شعبہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ سے عدل و انصاف کا حصول انسان کی اہم ترین ضرورت اور فطری خواہش ہے۔ ایک بااختیار اور آزاد عدلیہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ہے، جو ملک کے بڑے عدالتی نظام کو اپنی نگرانی میں چلاتی ہے۔ اس کے ماتحت صوبوں کی بڑی عدالتیں ہوتی ہیں جو عدالتیں عالیہ کہلاتی ہیں۔ ان کی زیر نگرانی ضلعی اور مقامی عدالتیں کام کرتی ہیں۔ عدلیہ درجہ فرائض سر انجام دیتی ہے۔ ان میں کون کون سے ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے اس میں عدل و نظام کی فراہمی کی۔ عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہیں نظام کو عدل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ حقوق عدلیہ جو ہوتی ہے عوام کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عدلیہ کا اہم ترین فریضہ عدل و انصاف مہیا کرنا ہے۔ عدالتیں مقدمہ کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتی ہیں اور بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہیں۔ اعلیٰ ملکی عدالتیں اپنی ماتحت عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہیں، ان کے فیصلے پر نظر ثانی بھی کرتی ہے۔ عدلیہ کا دوسرا اہم کام کہتے ہیں قانون اور آئین کی تشریح، یعنی کہ جب بھی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ نیا قانون یا آئین بناتی ہے تو اس کی تشریح کرنا عدلیہ کا کام ہوتا ہے۔ جب کسی مقدمے میں براہ راست انسان کا قانون کا اطلاق نہ ہو تو عدلیہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جج صاحبان ایسی مسائل پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں جو کہ بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے رہتی ہیں اور ملکی قانون کی طرح تصور ہونے لگتی ہیں۔ وفاقی طرز حکومت میں ملکی آئین مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ اگر ان دونوں حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا ہو جائے تو ملک کی اعلیٰ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ آخری فیصلہ جو بھی سمجھا جائے گا۔ مشاورتی فرائض، بعض اوقات سربراہ مملکت کو کسی اہم قانونی نکتے کی وضاحت کے لیے عدالت عظمیٰ سے مشورہ کا طلب کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس مشورے کی روشنی میں ضروری اقدامات کرتا ہے۔ اگرچہ انتظامیہ عدلیہ کے مشورے کی پابند نہیں ہوتی لیکن وہ عموماً اس مشورے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ عدالت نظر ثانی جوڈیشل ریویو کیا ہوتا ہے؟ ریاستوں میں تحریری دستور نافذ العمل ہے، وہاں مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر سپریم کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز کا منظور کردہ قانون آئین کے خلاف ہے تو وہ اس قانون کا جائزہ لیتی ہیں۔ اگر اس قانون کو ملکی آئین کے خلاف پائے تو اسے کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ اس عمل کو عدالت کی نظر ثانی کہتے ہیں۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے جی 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق کیا تھے؟ پاکستان کے آئین 1973 میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق دیے گئے۔ مزید پابندی بھی عائد کی گئی کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق درج ذیل ہیں۔ زندگی کا حق، کہ ہر شہری کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو آپ زندگی چھین نہیں سکتے، کسی کو آپ لوگ بتائے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر گرفتار کیا ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو بھی اس کے سابقہ جرم کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی اگر ایک مرتبہ اس نے سزا بھگت لی ہے۔ ایک ہی جرم پر 2 مرتبہ سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ کسی کے ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت کی آزادی حاصل ہے۔ آپ اس کی حرکت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اجتماع کی اجازت، ہر شہری کو پرامن طور پر اجتماع کرنے کی اجازت ہے۔ یونین بنانے کا حق، ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے۔ کاروبار کی مکمل اجازت، ہر فرد کو تجارت، کاروبار، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ تقریر کی آزادی، ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے۔ مذہب کے پرچار کا حق، ہر شہری کو اپنے مذہب کے پرچار کا حق حاصل ہے۔ جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی، ہر بندہ کہیں پہ بھی انڈیویجولی یا پھر مل کے کسی کے ساتھ جائیداد خرید سکتا ہے۔ آپ اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ قانون کی نظر میں برابر، تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس قانون کی نظر میں برابر ہیں، معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔ ملازمت کا حق، ہر شہری کو بلا امتیاز ملازمت کرنے کا حق حاصل ہے۔ زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق، ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ جی اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔